إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض۔ تفسیر القرآن کے سبق میں آج سورہ نساء کا رکوع نمبر 6 کا ترجمہ اور تفسیر ہم نے پڑھنا ہے۔ انتہائی اہم ترین باتیں آج کے اس رکوع میں ہیں، انتہائی توجہ کے ساتھ خود بھی سنیں اور دوسروں تک بھی اس پیغام کو پہنچائیں۔ پہلے ہم اس کا لفظی ترجمہ پڑھتے ہیں اور پھر اس کی تفسیر پڑھیں گے۔ الرجال مرد، قوامون سب قوام ہیں، حاکم ہیں، علی النساء عورتوں پر، بما اس وجہ سے جو فضل اللہ فضیلت دی اللہ نے، بعضہم ان کے بعض کو، علی بعض بعض پر، وبما اور اس وجہ سے جو انفقوا ان سب نے خرچ کیا، من اموالہم اپنے مالوں سے، فالصالحات پس نیک عورتیں، قانتات فرما بردار ہوتی ہیں، حافظات حفاظت کرنے والی ہیں، للغیب عدم موجودگی میں، غیب میں، بما اس وجہ سے جو حافظ اللہ کی حفاظت کی اللہ نے ان کی، اس وجہ سے وہ حفاظت کرتی ہیں کہ اللہ نے ان کے حقوق کی حفاظت کی ہے۔ واللاتی اور وہ عورتیں جو تخافون تم ڈرتے ہو، نشوزہن ان کی سرکشی سے، فعظوہن تو تم سب سمجھاؤ انہیں، وہجروہن اور تم سب چھوڑ دو انہیں، تنہا اکیلا چھوڑ دو، فی المضاجع بستروں میں، واضربوہن اور تم سب مارو انہیں، فإن پھر اگر، اطعن لکم اطاعت کرنے لگیں وہ تمہاری، فلا تبغوا تو نہ تم تلاش کرو، علیہن ان پر، سبیلا زیادتی کا راستہ، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ کانا ہے، علیاً بلند و بالا، کبیرہ اور بہت بڑا، وَإِنْ خِفْتُمْ اور اگر تمہیں ڈر ہو، شقاقہ اختلاف کا، بینہما ان دونوں کے درمیان، کن کے درمیان؟ خامند اور بیوی کے درمیان، فبعثوا تو تم مقرر کرو، حکماً ایک منصف انصاف کرنے والا، ان کے درمیان فیصلہ کرنے والا، من اہلہ اس کے خاندان سے، کس کے؟ خامند کے خاندان سے، وحکماً اور ایک منصف من اہلہا اس بیوی کے خاندان سے، ان اگر یریدا وہ دونوں چاہیں، خامند اور بیوی، اصلاح کرنا، یوفق اللہ تو اللہ موافقت پیدا کر دے گا، بینہما ان دونوں کے درمیان، ان اللہ کان علیما خبیرا بے شک اللہ خوب علم والا اور خوب خبردار ہے۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ اللہ کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا اور نہ تم اس کے ساتھ شریک ٹھہراؤ، شیئاً کسی چیز کو، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، وَبِذِي الْقُرْبَى اور قرابت والوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو، وَالْيَتَامَى یتیموں کے ساتھ بھی، وَالْمَسَاكِين مسکینوں کے ساتھ، وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى اور ہمسایہ، ذی القربہ جو قریبی بھی ہے، ہمسایہ بھی ہے اور رشتہ دار بھی ہے، وَالْجَارِ الْجُنُبِ اور ہمسایہ اجنبی، صرف ہمسائیگی کی وجہ سے اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ اور پہلو کا ساتھی، یعنی ایک عارضی ہمسایہ یا سفر میں کسی کے ساتھ مل گئے یا کوئی مہمان، ٹھیک ہے، وابن السبیل اور مسافر، سب کے ساتھ احسان کرنا ہے، وما ملکت اور جس کے مالک بنے، ایمانکم تمہارے دائیں ہاتھ، یعنی اس وقت جو غلام تھے، لونڈیاں، ان کے ساتھ بھی، اور آج کل اس میں جو ہے فیکٹری میں ملازم ہے، آپ کے پاس کام کرنے والے ملازم، گھر میں کام کرنے والے نوکر یا نوکرانیاں جتنے بھی ہیں، ان سب کے یعنی ماتحت لوگ، ان کے ساتھ بھی احسان کرنا ہے۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، لا یحب نہیں پسند کرتا، من کان مختالا فخورا ایسے بندے کو جو مغرور ہو، فخورا فخر کرنے والا، ان فخر کرنے والوں کی، شوخی مزاج والوں کی۔ آگے اگلی آیت میں، الذین یبخلون وہ جو بخیلی کرتے ہیں، ویأمرون الناس بالبخل اور لوگوں کو بھی بخیلی کا حکم دیتے ہیں، ویکتمون ما آتاہم اللہ اور وہ چھپاتے ہیں اس کو جو اللہ نے ان پر فضل کیا ہے، وَأَعْتَدْنَا ہم نے تیار کیا، للکافرین کافروں کے لیے، عذابا مہینا رسوا کر دینے والا عذاب،
والذین اور وہ لوگ ينفقون اموالہم جو خرچ کرتے ہیں اپنا مال رعاء الناس لوگوں کو دکھانے کے لیے، ولا یؤمنون باللہ اللہ پر ان کا ایمان نہیں ہے، واللہ بالیوم الآخر نہ آخرت کے دن پر ایمان ہے، ومن یکن الشیطان لہ قرینا اور وہ جس کا شیطان ساتھی ہو، فساء قرینا تو شیطان کتنا برا ساتھی ہے، وماذا علیہم اور کیا ہے ان پر، لو آمنوا اگر وہ ایمان لائیں باللہ اللہ پر، والیوم الآخر آخرت کے دن پر، وانفقوا مما رزقہم اللہ اور وہ سب خرچ کرتے رہیں اس میں جو اللہ نے انہیں رزق دیا ہے، کان اللہ بہم علیما اللہ تعالیٰ ان کو خوب جاننے والا ہے، ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ بے شک اللہ تعالیٰ ذرہ برابر بھی کسی پر ظلم نہیں کرتا، وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا اور اگر ہو کوئی نیکی تو وہ دگنا دیتا ہے، بڑھا چڑھا کر دیتا ہے، وَيُؤْتِي اور وہ دیتا ہے مِن لَدُنْهُ اپنی طرف سے اجرًا عظیما بہت بڑا اجر، فَكَيْفَ پس کیا حال ہوگا، اذا جئنا جب ہم لائیں گے من کل امت ہر امت سے شہیداً ایک گواہ، وجئنا اور ہم لائیں گے بکا آپ کو علی ہؤلاء ان لوگوں پر شہیدہ بطور گواہ، کہ ہر امت کا بھی ہر امت کے جو پیغمبر تھے وہ گواہی دیں گے، گواہ ہوں گے، اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر ان سب پر گواہ بنایا جائے گا، یومئذ اس دن، یودو چاہیں گے الذین وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا، وعصوا الرسول اور اپنے رسول کی نافرمانی کی، لو تسوا کاش برابر کر دی جاتی بہم ان پر الارض زمین، یعنی انہیں دفن کر دیا جاتا مٹی کے ساتھ جیسے وہ مرے تھے، دوبارہ اٹھایا ہی نہ جاتا، ولا یکتمون اللہ حدیثا اور نہیں وہ سب چھپا سکیں گے اللہ سے کوئی بات، اللہ سے اس دن کوئی راز پھر مخفی نہیں ہوگا، پھر فیصلے ہوں گے۔ یہاں تک رکوع کمپلیٹ ہوا، انتہائی اہم ترین مضامین ہیں، پہلے تو پچھلا مضمون جو چل رہا تھا وہی آگے اس رکوع میں بھی ہے، اور جو بنیادی اس سورت کا مضمون تھا وہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس سورت کا جو مضمون ہے وہ خاندانی مسائل، ایک معاشرے میں کس طرح کے مسائل ان کو کیسے سمجھانا ہے، سلجھانا ہے، اور خاندان کا ایک اسلامی معاشرہ اس کا خاندان وہ کیسے پروان چڑھے گا، اور اس کا جو بنیاد ہے وہ دو جو فرد ہیں، ایک عورت بیوی خامند اور شوہر اس کے درمیان اگر صلح ہوگی، اصلاح ہوگی اور وہ اچھی طرح ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے تو پھر جو ہے سارا خاندان وہ درست رہے گا۔ تو یہاں سے ابھی ہم نے پڑھا الرجال قوامون علی النساء، یہ آیت جو ہے نا یہاں پر بعض عورتوں کو چونکہ گہرائی میں جا کر سمجھ نہیں آتی نا، تو یہ آیت بڑی ہضم نہیں ہوتی، ان کو گلے میں کانٹے کی طرح اٹک جاتی ہے، اور اللہ نے پیچھے تمہید بھی پوری بتا دی، ٹھیک ہے نا۔ پھر یہاں کا الرجال قوامون، مرد جو ہیں وہ قوام ہیں، وہ حاکم ہیں، یہ عورت کو برداشت نہیں ہوتا کہ مرد ہم پر حاکم کیوں، اور اللہ نے بتا بھی دیا۔ اور قوام کا اگر لفظی معنی اس پر غور کیا جائے نا تو اس پر صرف حاکم نہیں، بہت بھاری ذمہ داری ہے۔ قوام کا جو لفظ ہے قاف واو میم فعال کے وزن پر ہے، اس کا معنی ہوتا ہے حاکم، نگران، نگہبان، نگہداشت کرنے والا، ٹھیک ہے نا۔ اور یہاں آگے اس کا صلہ اعلیٰ آیا نا علی النساء، تو اس کا معنی ہوگا کہ مرد عورتوں کے نگران ہیں، مرد عورتوں کی نگہداشت کرنے والے ہیں، مرد عورتوں کی ضروریات کا خیال رکھنے والے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ سارے معنی آ گئے، کتنی بڑی بھاری ذمہ داری ہے کہ مرد نے کیا کرنا ہے، عورت کی ضروریات کا خیال رکھنا ہے، وہ عورت چاہے اس کی بیوی ہے، اس کی بیٹی ہے، اس کی بہن ہے، اس کی ماں ہے، مرد نے اپنی ان جتنے بھی اس کے ماتحت عورتیں ہیں ان کی ضرورتوں کا خیال رکھنا ہے، اس نے کھانا کیا ہے اس کو کھانا دے، اس کے کپڑوں کا انتظام کرے، اس کی ضروریات کا خیال کرے، اچھی ان کی تربیت کرے، اچھی ان کی پرورش کرے۔ مرد یہ ایک ایسے سمجھے بہت بھاری ذمہ داری ہے۔ الرجال قوامون، مرد قوام ہے، نگران ہے، نگہبان ہے، اور عورتوں کی ضرورتوں کا خیال رکھنے والے ہیں، اور پھر اسی وجہ سے پھر وہ حاکم بھی ہیں کیونکہ وہ اپنا مال خرچ کریں گے۔ اور یہاں سورۃ النساء ہے نا، عورتوں کو جیسے کس طرح بہت بڑا مقام دیا گیا ہے کہ مرد کی ذمہ داری اس نے کمانا ہے، مرد کی ذمہ داری ہے
اس نے عورت کی ضرورتوں کا خیال رکھنا ہے۔ مرد کی ذمہ داری ہے عورت کی اس نے تربیت کرنی ہے، مرد کی ذمہ داری ہے اس نے عورت کی نگہداشت کرنی ہے اور اس کو محفوظ مقام دینا ہے، اس کی حفاظت کرنی ہے، یہ ساری مرد کی ذمہ داری ہے۔ اور عورت نے رانی بن کے رہنا ہے۔ اسلام نے عورت کو جو ہے وہ شہزادی بنایا ہے، مقام دی ہے کہ یہ گھر میں رہے گی۔ وہ کیوں؟ اگر پسند نہیں ہے بات، اللہ نے پیچھے بھی کہا، پچھلے سبق میں جو ہم نے پڑھا 2 آیتیں پہلے، کہ اللہ نے وَلَا تَنْسَبُوا الْفَضْلَ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ، جو اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی اس کی تمنا نہ کرو۔ اللہ نے ہر ایک کی اپنی ذمہ داریاں لگائی ہیں اور اس کے اپنے اپنے حقوق ہیں، تو جو اللہ نے فضیلت دی بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، دوبارہ وہی بات کر دی کہ اللہ نے بعض کو جو بعض پر فضیلت دی ہے اس میں ایک فضیلت ان کی یہ بھی ہے، اور اس میں یہ مت سمجھے کہ صرف فضیلت یہ ساری چیزیں ان پر ذمہ داریوں کا بوجھ ہے، اس نے کمانا ہے، سب کچھ کر کے لانا ہے۔ اور پھر یہاں اللہ کی جو کائنات ہے اس میں خوبصورتی بھی اسی بات میں ہے کہ ہر انسان، ہر بندہ اپنے مقام کو دیکھے اور انہی ذمہ داریوں کو پورا کرے، تو پھر ہی سب کچھ چل سکے گا۔ اب دیکھیں نا کہ ایک گھر ہے، ایک حکومت ہے، گھر میں ایک حکومت، اس کو چلانا ہے، ایک ہی سربراہ ہوگا تو چلے گا نا۔ گاڑی تب ہی چلے گی جب ڈرائیور اس کا ایک ہوگا، 2 ڈرائیور بن جائیں گاڑی کے تو کیسے گاڑی چلے گی؟ ٹھیک ہے نا۔ اور ایک ہی ادارے میں اگر 2 سربراہ ہوں تو نظام پھر دیکھیں کس طرح بگڑ جائے گا۔ اسی لیے گھر کو چلانا ہے تو سربراہ تو ایک ہوگا نا، اور اگر یہی ذمہ داری عورت کی لگا دی جائے، یہی اگر عورت ہی سربراہ ہو، عورت کا ہی حکم چلے، تو پھر عورت پر ذمہ داریوں کا بوجھ تو بڑھ جائے گا نا۔ عورت گھر بھی سنبھالے، عورت کھانا بھی پکائے، عورت بچے بھی پیدا کرے۔ ایک تو حمل والی عورت، حاملہ عورت، کتنا اس پر بوجھ ہوتا ہے، بچے کا بوجھ بھی وہ اٹھائے، اور بچہ اگر پیدا ہوا ہے اس کو دودھ بھی پلائے، اس کی نگہداشت بھی کرے، اس کو کتنی ماں کے لیے ایک بہت بڑا بھاری بوجھ ہوتا ہے ایک بچہ، یعنی کہ ماں کی شفقت اللہ ڈال دیتے ہیں اس کے دل میں، اس وجہ سے وہ بڑی خوشی سے سارے کام کرتی ہے۔ لیکن اگر یہ ذمہ داری بھی اس پر لگا دی جائے کہ کمانا بھی اسی نے ہے، قوام میں یہ چیز آ گئی نا معنی میں کہ اس نے کمانا ہے، اس نے عورت کی ضرورتیں پوری کرنی ہے، اگر بچے ہیں اس کی بھی ضرورت پوری کرنی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس لیے وہ ذمہ داری عورت پر نہیں لگائے گی، عورت کی اپنی ذمہ داریاں ہیں، اس نے کیا کرنا ہے وہ آگے آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہاں پر یہ چیز اپنے ذہنوں میں کلیئر رکھیں کہ الرجال قوام، اللہ نے مرد کو قوام بنایا ہے، اور مرد بھی اپنی ذمہ داریوں کو سمجھے۔ صرف قوام کا معنی یہ نہیں ہے کہ اس نے جو ہے وہ لاٹھی اٹھا کے سواری رہنا ہے عورت کے سر پر، ایسے نہیں ہے مطلب۔ معنی اس کا یہ ہے مرد اپنی ذمہ داری سمجھیں، ٹھیک ہے نا، کہ اللہ نے مجھے قوام بنایا، کس معنی، کیا معنی ہے اس قوام ہونے کا، کہ میں نے کمانا ہے، میں نے اپنی عورتوں کی جتنی بھی ہیں، بیٹی ہے، ماں ہے، بیوی ہے، بہنیں ہیں، ساری عورتیں جو ہیں ان کے لیے میں نے ان کی اچھی تربیت بھی کرنی ہے، اچھی تعلیم بھی ان کو دینی ہے، ان کی میں نے حفاظت بھی کرنی ہے، ان کی عزت کی حفاظت کرنی ہے، ان کے حقوق کی میں نے حفاظت کرنی ہے، کسی غیر مرد کی ان پر نظر نہ پڑے، ان کی میں نے حفاظت کرنی، اور جن چیزوں کی ان کو ضرورت ہے، ٹھیک ہے نا، ان کا کھانا ہے، ان کی ضروریات زندگی کی اشیاء ہیں، وہ ساری میں نے پوری کرنی ہے۔ اس پر بہت بھاری بوجھ ہے، اس لیے پھر اللہ نے مقام بھی دیا ہے کہ پھر اگر گھر میں جو ہے کسی چیز پر اختلاف ہو گیا ہے، خامد اور بات کہتا ہے، بیوی اور کہتی ہے، پہلے تو یہ آپس میں جو اچھے گھر ہوتے ہیں، خامد بیوی کی اچھی آپس میں بنی ہوئی ہے، تو بیوی اگر کوئی بات منوانا چاہتی ہے شوہر سے، پیار سے، اخلاق سے، تو شوہر مان جاتا ہے، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگر شوہر بھی نہیں مان رہا، بیوی بھی نہیں مان رہی، تو کس کی مانی جائے گی؟ بڑے کی مانی جائے گی نا، تو بڑا ہے، کیونکہ ایک کو ہی گھر کا نگران بنانا ہے تو پھر ہی چلے گا نا گھر، ٹھیک ہے نا۔ تو پھر آگے جو اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی، اور پھر فضیلت یہ کس وجہ سے ہے؟ کیونکہ اللہ نے جسمانی طور پر مرد کو جو ہے قوی بنایا ہے، مرد میں اللہ نے جسمانی طور پر صلاحیت زیادہ رکھی، اور ذہنی طور پر بھی مرد میں صلاحیتیں جو ہیں زیادہ ہیں، جسمانی صلاحیت بھی زیادہ ہے، اور جو ہے ذہنی صلاحیت وہ بھی اللہ نے دماغی قوت بھی زیادہ دی ہے، اور عورت کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے فطری طور پر جو ہے وہ جسمانی طور پر جو ہے کمزور بنایا ہے، اور اس وجہ سے اس پر ذمہ داریاں بھی کم ڈالی ہیں۔ اور ایک عورت کی فطرت میں اللہ نے یہ بھی رکھا ہے کہ وہ بھول زیادہ جاتی ہے،
بھولنے کی صلاحیت اللہ نے عورت میں زیادہ رکھی ہے، مرد کم بھولتا ہے، اسی لیے ہے نا دو گواہ، ایک مرد ہو تو اس کے مقابلے میں مرد نہیں مل رہا تو عورتیں دو ہوں گی، اور وہاں پہ ہے قرآن میں پیچھے ہم پڑھ چکے سورہ بقرہ میں کہ اگر ایک بھولے گی تو دوسری یاد کرائے گی۔ یہاں پر بھولنے کی صلاحیت اللہ نے کیوں رکھی ہے؟ وہ اسی وجہ سے کہ اگر اختلاف ہوا ہے خاوند اور بیوی کے درمیان، خاوند کہتا ہے نہیں یہ کام کرنا ہے، بیوی کہتی ہے نہیں، اب ماننی خاوند کی ہے، بیوی نے، عورت نے خاوند کی اطاعت کرنی ہے، اور پھر جب وہ اطاعت کرے گی، مانے گی، اس کی اپنی جو مرضی ہے وہ تو چھوڑنی پڑے گی نا، اور اس کے جذبات کو ٹھیس پہنچے گی، تو اللہ نے وہ جو ٹھیس پہنچی ہے نا اس کو مٹانے کے لیے اس کے اندر صلاحیت رکھی ہے کہ وہ بھول جائے گی، ٹھیک ہے نا، اس لیے اس کو بھلا دیں۔ جو عورتیں یاد رکھتی ہیں فلاں موقع پر میرے ساتھ یہ ہوا، فلاں موقع پر یہ ہوا، یوں ہوا، تو پھر وہ پریشان رہتی ہیں، ڈپریشن کا شکار ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے نا، تو بھول جائیں، اور پھر یہ رکھیں، دیکھیں کہ اللہ نے ہماری جو ذمہ داری دی ہے اس میں یہ بھی ہے کہ ہم نے خاوند کی اطاعت کرنی ہے، فرما برداری کرنی۔ آگے دیکھیں، وَبِمَا أَنفَقُوا، اس وجہ سے بھی جو وہ خرچ کرتے ہیں اپنے مال سے۔ آگے ہے نا، قوام کا معنی کیا ہے کہ اس نے خرچ کرنا ہے، کما کر لانا ہے۔ ایسا انسان جو ہے مسلمان ہو اور پھر بیوی کی کمائی کھائے، ٹھیک، بیوی کو کہے وہ کما، یہ ایک الگ بات ہے کہ بیوی اپنی مرضی سے، اس کے پاس پیسہ ہے یا کوئی تجارت کرتی ہے، کام کرتی ہے، ملازمت کرتی ہے اپنی خوشی سے، تو وہ دے دیتی ہے خامد کو، تو کوئی مسئلہ عیب نہیں ہے۔ بے غیرت خامد وہ ہے جو خود نہیں کماتا اور عورت کو کہتا ہے کما کر لا، اور اس انتظار میں ہے کہ میری بیوی، یا پھر کوئی نوجوان بھی ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں شادی وہاں کرنی ہے، جو عورت جو ہے وہ نوکری والی ہو، کمانے والی ہو، یا اس کا جو ہے نا جہیز لے کر آئے، بینک بیلنس اس کے پاس ہو، تو یہ ضلالت ہے۔ قوام کس معنی میں ہے؟ کمانا تو نے، اللہ نے تجھے مرد بنایا، مرد کا معنی یہ ہے کہ ذمہ داریوں کا بوجھ اس کے کندھے پر ہے، عورت کے کندھے پر نہیں ہے۔ عورت کے کندھے پر ذمہ داریاں کون سی ہیں؟ آگے آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا، جو اپنے مالوں سے خرچ کرتے ہیں وہ ہیں فالصالحات، بس نیک عورتیں کون سی ہیں؟ قانتات، جو فرما بردار ہیں۔ عورت کی یہ ذمہ داری کہ اس نے خامند کی فرما برداری کرنی ہے، اور یہ بات یاد رہے کہ شوہر کی فرما برداری، اللہ کی نافرمانی میں اس کی فرما برداری نہیں کرنی۔ اگر ایک شوہر، اللہ نہ کرے کسی کا ایسا شوہر ہو، مسلمان تو ایسے نہیں ہوتے، اگر کسی کا شوہر عورت کو کہتا ہے کہ تو نے نماز نہیں پڑھنی، تو نے زکوٰۃ نہیں دینی، ٹھیک ہے نا، تو نے پردہ نہیں کرنا، یا حرام کھانے کی دعوت دے، بدکاری پر ابھارے، غلط کام اس سے کرائے، تو پھر خاوند کی فرما برداری نہیں ہے۔ وہاں پر اللہ کی اطاعت میں رہ کر خاوند کی فرما برداری کرنا۔ حافظات، اور حفاظت کرنے والیاں ہیں، اور کئی احادیث میں ان کی فضیلت آئی ہے، ایسی عورتوں کی جو اپنے شوہر کی فرما برداری، بلکہ پچھلے سبق میں نے بتایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی عورت جو اپنے گھر میں رہتی ہے، اللہ کی 5 وقت کی نماز پڑھتی ہے، اور اپنے شوہر کی فرما برداری کرتی ہے، اور اپنی عزت اور شوہر کے گھر کے مال کی حفاظت کرتی ہے، اللہ اس کو وہ مقام دیں گے جو شہید کو مقام ملے گا۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن اللہ جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیں گے اور کہیں گے کہ جس سے مرضی چلی جا۔ کام کیا کرنے؟ 5 وقت کی نماز، اپنے گھر میں زیادہ ٹائم، اپنے گھر میں بلا وجہ گھر سے باہر نہیں جانا، گھر میں قرار پکڑنا ہے، اور گھر کی جو ذمہ داری ہیں وہ ساری اس میں آ گئیں، ٹھیک ہے نا، گھر کی ذمہ داریاں پوری کرنی ہے، خاوند کی فرما برداری کرنی ہے، اپنی عزت کی حفاظت کرنی ہے، خاوند کے مال کی حفاظت کرنی ہے۔ اللہ قیامت کے دن کتنا بڑا مقام ہے، وہی مقام جو مجاہد کو جان کٹا کے آیا، جو زخم کھا کے آیا، جو جان ہتھیلی پر رکھ کر جانا کوئی آسان بات تھوڑی ہے، اللہ نے گھر میں بیٹھی عورت کو وہی مقام دے دیا ہے۔ فالصالحات، نیک عورتیں وہی ہیں، قانتات، جو فرما برداری کرنے والی ہیں، اللہ کی بھی فرما بردار اور اپنے شوہر کی بھی فرما بردار۔ اب یہاں دیکھیں نا، اللہ نے عورت کو وہ ذمہ داری دی ہے، مرد کو وہ ذمہ داری، اس نے کمانا ہے، ٹھیک ہے نا، اس نے اپنے بچوں کے لیے، بیوی کے لیے اچھا گھر، اس نے اچھی رہائش کا ان کے لیے انتظام کرنا ہے، اچھا گھر بنانا ہے، ٹھیک ہے نا، ان کی ضرورتوں کا خیال رکھنا ہے، کھانے کے لیے، ان کے کپڑے، ان کی کئی عورتوں کے جو سامان ہوتے ہیں، ساری چیزیں وہ کس نے لا کر دینی ہے؟ مرد نے۔ سارا دن مرد بیچارہ کمائے، تھکے، خون پسینہ ایک کرے، اور گھر میں آئے کوئی اس کی بات ہی نہ مانے، ٹھیک ہے نا، پھر تو زیادتی ہے نا۔ اگر ایک عورت یہی کہے کہ حکم بھی میرا چلے گا، اور شوہر اس کو صرف شوہر لگے، کہ میں بس اس کے پیسے اچھے لگے، باقی اس کی کوئی بات ہی نہ مانے، تو پھر شوہر تو نہ ہوا نا، پھر تو گدھا ہوا۔
لفظ شاید میرے سخت ہوں لیکن سمجھانے کے لیے یہی ہیں، ٹھیک ہے نا. ایک عورت یہ کہے کہ گھر میں حکم بھی میرا چلے، اس نے شوہر کی کوئی بات ہی نہ مانے، نہ اس کی فرما برداری کرے، نہ کوئی اس کی بات میں آئے، بلکہ موڈ ہی اس کا بنا رہے ہر وقت، تو پھر کیا ہوگا؟ لڑائیاں اور جھگڑے ہوں گے. عورت کی کیا مرد کی ذمہ داری کہ تو نے کمانا اور اپنی بیوی کی ضرورتوں کو پورا کرنا ہے، نگہداشت کرنی ہے، اس کی جو ضرورتیں پوری کرنی ہے. عورت کی کیا ذمہ داری لگائی؟ فالصالحات قانتات، تو نے فرما برداری کرنی ہے. اور حدیث میں کیا بتایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا اللہ کے پیغمبر بہترین عورت کون سی ہے، آپ نے وہاں پر کیا کہا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر النساء، بہترین عورت وہ ہے اذا نظرت الیہا سرت ہو، جب اس کا خامد اس کو دیکھے تو وہ خوش کر دے. خامد اس کی طرف دیکھے تو وہ مسکرا کے اسمائل پاس کر کے خامد کو خوش کر دے. ٹھیک ہے نا. یہی ہے نا ایک تھکا ہوا انسان، سارا دن اس نے کمایا، کوئی نوکری کرتا ہے، کوئی ملازمت کرتا ہے، کوئی کہیں ہے، کوئی باس سے جو ہے باتیں سن کے آیا ہے، کوئی معاشرے سے جو ہے لڑ کے آیا ہے، باہر پتہ نہیں کیا کچھ سارا دن وہ کس کے لیے اس نے کیا ہے، اپنی بیوی کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے اچھے گھر کے لیے، اور گھر میں آیا وہاں پہ بھی اس کو سکون نہ ملے تو پھر وہ باہر جائے گا نا. بیوی بھی اس کو مسکرا کر نہ دیکھے اس کو. اور اللہ نے عورت کو یہ صلاحیت دی ہے، اس عورت میں یہ صلاحیت اللہ نے رکھی ہے کہ اگر وہ اپنی میٹھی زبان سے خامد کو، مرد کو، اس کا دل جو ہے وہ پگھلانا چاہے یا اس کو سکون دینا چاہے تو اللہ نے ایک مرد کے لیے عورت میں یہ ساری صلاحیت اس کے اندر رکھی. آپ دیکھیں نا، میں آپ کو کوئی اپنی طرف سے بات تو نہیں ہے نا، ہم قرآن و حدیث پڑھ رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہمارے لیے اسوہ حسنہ اور نمونہ ہے. آپ کی زندگی، آپ کی بیوی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کتنی ہمدرد تھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاشرے سے باتیں سن کے، شروع اسلام میں لوگ آپ کو ساحر کہتے، مجنون کہتے، دیوانہ کہتے، اور پہلی وحی جب آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے گھر میں ڈرے ہوئے، زملونی، رحیق المختوم میں مجھے چادر اڑا دو، چادر اڑا دو. آپ کو کیا کہا تھا حضرت خدیجہ نے؟ آج جیسی کوئی عورت ہوتی تو کہتی میں تجھے روکتی نہیں تھی، تو کیوں جاتا ہے؟ جب سارا زمانہ تیرا مخالف ہے تو پھر تو کیوں نہیں رکتا؟ ٹھیک ہے نا. اس طرح کی باتیں کرنے والی عورتیں ہوتی ہیں. اور نیک عورتیں جنہوں نے اسلام کو پڑھا ہوتا ہے، قرآن پڑھا ہوتا ہے، دیندار ہوتی ہیں، وہ اپنے خامند کو دلاسا دیتی ہیں. ٹھیک ہے نا. اسی سے پھر خامند کی کمر جو ہے وہ کہتے ہیں نا، ہر کامیاب مرد کے پیچھے عورت کا ہاتھ ہوتا ہے. وہ یہی ہے کہ وہ گھر میں اس کو سپورٹ ملتی ہے، اس کو دلاسا ملتا ہے. جب وہ دیکھتا ہے کہ میں کچھ نہیں کر سکتا، عورت جو ہے اس کے اعصاب مضبوط کرتی ہے اور اس کو ذہنی سکون اس کو دیتی ہے اور اس کو پاور دیتی ہے. آپ کو کیا کہا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پوری کائنات میری مخالف ہے. سیدہ خدیجہ نے کہا واللہ کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اے محمد، اے میرے سردار. اور جتنے بھی محبت کے بول ہو سکتے ہیں، خدیجہ نے کہا اگر آپ کہتے ہیں پوری کائنات آپ کی مخالف ہے، میں کائنات کے رب کی قسم اٹھا کر کہتی ہوں لا یخزیک اللہ ابدا، کائنات کا رب آپ کو کبھی ضائع نہیں ہونے دے گا. آپ ابھی سے ہمت ہار گئے ہیں. انک لتصل الرحم وتحمل الکلب وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق، آپ کمزوروں کی مدد کرنے والے، بیواؤں کا سہارا بننے والے، آپ کمزوروں کا سہارا ہیں. ایسے انسان کو اللہ کبھی ضائع نہیں کرتا. یہ میٹھے بول بول کر سیدہ خدیجہ نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذہنی طور پر آپ کو پریشانی تھی اس کو دور کیا ہے اور آپ کو مضبوط کیا ہے، نفسیاتی طور پر آپ کو پاور دی ہے. ٹھیک ہے نا. ورنہ اگر انسان باہر سے بھی جو ہے نا وہ باتیں سن کے آیا اور گھر میں بھی وہی باتیں سنے نفسیاتی طور پر، تو وہ مریض بن جائے گا. گھر میں بھی اگر اس کو مسکرا کر ویلکم کرنے والا کوئی نہ ہو اور اس کو دلاسا دینے والا اور اس کو الفاظ کے ساتھ مٹھاس میں، اور اس کو جو ہے ساری اس کی تھکاوٹ انسان کی دور ہو جاتی ہے اگر کوئی اس کو پوچھنے والا ہو کہ سارا دن کیا ہوا، کسی نے کوئی غلط کیا آپ کے ساتھ یا کیا ہے، اور پھر اس کو اچھے بول کے ساتھ دلاسا دیں. یہ عورت کی ذمہ داری اللہ نے لگائی، یہ ہے ذمہ داری. فالصالحات قانتات، نیک عورتیں جو ہیں وہ فرما بردار ہیں. اور رسول اللہ کی حدیث ذہن میں رکھیں کہ نیک عورت کون سی ہے، اچھی عورت کون سی ہے؟ جب اس کا شوہر، اس کا خامد اس کو دیکھے وہ اس کو خوش کر دے. اور اگر عورت ایسی ہو گھر میں، خامد اس کو دیکھے اور وہ خوش کر دے، خامد بھی اگر دیندار ہے تو وہ کہیں اور تو نہیں جائے گا نا، کسی اور کو نہیں دیکھے گا. اگر گھر میں عورت اس کی بات ہی نہیں مانتی، ہر وقت موڈی بنا ہے اس کا، اور صرف اس کو یہی پتہ ہے کہ بس خامد کی شکل میں اسے جو ہے وہ ATM مشین نظر آتی ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ بگاڑ ہوگا، وہ کہیں اور جائے گا.
وہ اپنا پیسہ اور ساری صلاحیتیں وہاں خرچ کرے گا جہاں سے اسے سکون ملے گا، ٹھیک ہے نا. فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، جس طرح اللہ نے ان کی حفاظت کی ہے نا، ویسے وہ خامند کی بھی حفاظت کرتی ہیں، خامند کے رازوں کی حفاظت، ٹھیک ہے نا. یہاں یہ چیز بھی یاد رکھیں، خامند کے راز کی حفاظت. یہاں پیچھے بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ عورت کو اللہ نے لباس کہا ہے اور مرد کو بھی ایک دوسرے کا لباس ہے. لباس کا کیا کام ہوتا ہے کہ لباس سے انسان کے جسم کا عیب چھپ جاتا ہے. اسی طرح خامد اور بیوی بھی ایک دوسرے، کیونکہ یہ ایسا رشتہ ہے جہاں پر کوئی چیز چھپی رہ نہیں سکتی، کہ کوئی راز ہی نہیں رہ سکتا. خامد اور بیوی کے درمیان کس چیز کا راز، ٹھیک ہے نا. وہ اسی لیے پھر ان راز کو آؤٹ نہیں کرنا، خصوصاً عورت، چونکہ وہ عورت کو باتیں کرنے کی زیادہ عادت ہوتی ہے، اپنی سہیلیوں میں بیٹھ کے خامد کا راز آؤٹ کرے تو کس قدر رسوا ہوگی، ذلیل، خامد کو رسوا کرے. یا خامد اپنی بیوی کے راز جو ہے اپنے دوستوں میں بیان کرے، ٹھیک ہے نا. کس دوستوں میں بھی نہیں، نہ والدین میں، کسی میں بھی نہیں. حفاظت کرنی ان کے راز کی. اور ان کے جو کاروباری راز ہیں، مال کے متعلق راز ہیں، یا خامند کو جسمانی طور پر کوئی عیب ہے، کوئی بھی راز ہے، ان کی حفاظت کرنے والی ہیں. نیک عورت کی نشانی یہ بتائی اللہ نے. اور جس طرح اللہ نے حفاظت کی، اللہ نے عورت کے حقوق کی حفاظت کی. دیکھیں پیچھے پوری سورہ نساء کتنے عورتوں کے حقوق اللہ نے بیان کیے. وراثت میں حقدار ٹھہرایا، یتیم بچیوں کے حقوق بیان کیے، ٹھیک ہے نا. اور خامندوں کو وصیت کی کہ تم نے عاشروہن بالمعروف، اچھے طریقے کے ساتھ ان کو رکھنا ہے، حق مہر ان کو دینا ہے، ٹھیک ہے نا. اور ان کے ولی اور سرپرست عورتوں کے مقرر کیے، تاکہ شادی کے بعد بھی اگر کوئی خامند ان کے ساتھ اچھا نہیں رہتا، پیچھے ولی ہو، سرپرست ہو ان کا. اور پھر یہاں دیکھیں مردوں کو نگران بنایا ان کا، تم نے ان کی حفاظت کرنی ہے، ان پر خرچ کرنا ہے، ان کی ضرورتوں کا تم نے خیال رکھنا ہے، کمانا تم نے ہے اور ضرورتیں ان کی تم نے پوری کرنی ہے، ٹھیک ہے نا. جس طرح اللہ نے ان کی حفاظت کی ہے، تب عورت کی بھی اللہ نے یہ ذمہ داری لگائی ہے، وہ بھی اللہ کی حدوں کی بھی حفاظت کرے، اپنے شوہر کی اطاعت اور فرما برداری بھی کرے، اور ان کے رازوں کی بھی حفاظت کرے، کیونکہ اللہ نے ان کی حفاظت کی ہے. اور اسلام میں ہی عورت کی حفاظت ہے. اسلام سے باہر نکلیں گی تو پھر خونخوار بھیڑیے، شہوت کے بھوکے شیروں کا ازدحام ہے، ٹھیک ہے نا. وہ بھیڑیے منہ کھول کے کھڑے ہیں. یورپ کے معاشرے میں کیا کچھ ہوتا ہے سب کے سامنے ہے. اسلام سے باہر نکلی نا، حجاب، اسلام کی حجاب کی جو پردے کی حدود و قیود ہیں ان کو پھلانگا، باہر نکلی تو پھر حشر کیا ہوا. اللہ تعالی ہمیں سمجھ دے. اور پھر آگے دیکھیں، واللاتی، وہ عورتیں، تخافون نشوزہن، کہ اگر تمہیں ڈر ہو، نشوزہن ان کی سرکشی کا. نشوز کہتے ہیں ایک عورت سر چڑھی ہے، سر پھری، کہ خامد اس پر خرچ بھی کرتا ہے، اس کے حقوق کا بھی خیال رکھتا ہے اور اس کی نگہداشت بھی کر رہا ہے، لیکن عورت جو ہے وہ فرما برداری نہیں کرتی. اب جیسے میں پہلے کہہ چکا ہوں نا، ایک خامد کو وہ سب کچھ دے رہا ہے، گھر بھی اس نے بنایا ہے، وہ خرچہ بھی کر رہا ہے، اور عورت جو ہے اس کی بات ہی نہیں مانتی. صرف وہ یہ کہے کہ وہ ساری تنخواہ آ کر مجھے دے دے، اور عورت فرما برداری. اور پھر نشوز میں یہ ساری چیزیں، اس کی بات نہ ماننا، عورت اور خامند کی نافرمانی کرنا، اور ہر وقت موڈ بنا کر رکھنا، اور خامند کا جو حق ہے، فطری حق اللہ نے جو خامند کا بیوی میں رکھا ہے، وہ بات نہ ماننا، اس کے بستر پر نہ آنا. یہاں ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی عورت جس کا خامند اس کو اپنے بستر پر بلائے اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے، اور وہ عورت بلا وجہ انکار کر دے. یہ نہیں ہے کہ اس کی طبیعت درست نہیں ہے یا بلا وجہ وہ نہیں آ رہی، انکار کرتی ہے، تو پوری رات لعنت کرنے والے اس پر اللہ کے فرشتے لعنت کرتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے نا. کیونکہ وہ خامند سارا دن کا تھکا ہوا، یہاں بھی اس کو سکون نہ ملے، تو پھر عورت اس نے شادی کس لیے کی ہے، کیوں کی ہے اس نے شادی، کیوں اتنا بڑا گھر بنایا، کیوں وہ سارا خرچہ کر رہا ہے. اسی وجہ سے نا کہ اس کو سکون ملے گھر میں، اس کی کوئی بات ماننے والی ہو. اس کو گھر میں آیا، اس کو وقت پہ کھانا بھی نہیں مل رہا، ٹھیک ہے نا، وقت پہ اس کو کپڑے بھی دھلے ہوئے نہیں ملتے، جو اور اس کی بنیادی ضروریات ہیں وہ بھی نہیں مل رہی. اور بیوی مسکرا کے بات کرنا تو دور کی بات ہے، خامد پوچھ کے تھک جاتا ہے، کوئی بات نہیں کرتی. اور نشوز میں یہ بھی ہے بلا وجہ روٹ کر اپنے ماں باپ گھر چلی گئی. یہ ساری چیزیں ہمارے معاشرے میں ہوتی ہیں، بلا وجہ ایسے ہی چلی گئی. وہ خامد بیچارہ پیچھے ہے، وہ جاتا ہے لینے کے لیے، آ نہیں رہی. یہ ساری چیزیں تخافون نشوزہن، ان کی سرکشی سے تم ڈر. اور یہ بھی نشوز ہے کہ ایک عورت جو ہے وہ دوسرے مردوں کے ساتھ تعلق رکھے، خامند کو قریب نہ آنے دے. اور جس طرح نیٹ کا، موبائل کا دور ہے، دوسرے مرد کے ساتھ اس کا تعلق ہے، انٹریکشن ہے، دوستیاں ہیں، یاریاں ہیں، اور خامند کا سارا مال اس پہ لٹا رہی ہے.
تخافون نشوزہن، تم ان کی سرکشی سے اگر ڈرتے ہو تو کیا کرو، فعظوہن، تم ان کو سمجھاؤ، واعظ و نصیحت کرو، قرآن پڑھ کے سمجھاؤ، اس کے حقوق بتاؤ اخلاق سے، پیار سے، کہ دیکھو شادی کس لیے کرتے ہیں، خامند کے کیا کیا حقوق ہیں، اللہ نے کیا حق رکھے ہیں، یہ فرما برداری کرنا اللہ نے ذمہ داری لگائی ہے، اور کمانا مرد کی اللہ نے ذمہ داری لگائی، سارے بیٹھ کے اس کو سمجھاؤ، خامند سمجھائے، علیحدگی میں سمجھائے، پیار سے، اخلاق سے۔ اور اگلا سٹیپ، اگر زبان سے نہیں سمجھ رہی، وَاهْجُرُوهُنَّ، پھر چھوڑ دو انہیں فی المضاجع، بستروں میں۔ یہ دوسرا سٹیپ ہے کہ اگر زبان سے بات نہیں سمجھتی تو پھر بولنا بند کر دو، وَاهْجُرُوهُنَّ، ان کو چھوڑ دو بستروں میں، یعنی ان کے بستر الگ کر دو، خامند اور بیوی کا جو جسمانی تعلق ہے اس کو چھوڑ دو، بات نہ کرو، رہتے ہوئے وہاں پر گھر میں رہتے ہوئے بیوی سے نہ بولو، یعنی ناراضگی دکھاؤ انہیں۔ عام انسان سے 3 دن سے زیادہ قطع کلامی کرنا ناجائز ہے، لیکن خامند بیوی کو سمجھانے کے لیے اگر اس سے یہ کام کرتا ہے، قطع کلامی کرتا ہے، بولتا نہیں ہے، بستر الگ ہے، تو جائز ہے اس کو سمجھانے کے لیے۔ اور ایک نیک عورت کے لیے سب سے بڑی سزا یہی ہوتی ہے، نیک عورت ہے، اور نیک عورت تو یہ ایسے کرتی نہیں ہے، اگر ایک شریف عورت ہے تو اس کے لیے یہ بہت بڑی سزا ہے کہ اس کا خامند گھر میں موجود بھی ہے اور بولتا نہیں ہے، اس کے ساتھ تعلق نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، اور بستر الگ ہے، تو پھر خود ہی سمجھ جائے گی، وہ ٹھیک ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا، اگلی نوبت ہی نہیں آئے گی۔ اور پھر اگر وَاضْرِبُوهُنَّ، اور انہیں مارو۔ کئی دفعہ ہوتا ہے کہ واعظ و نصیحت اثر نہیں کرتی، ایسی عورت اور بہت کم ہوتی ہیں، اور جو دین سے دور ہوں، سر پھری عورتیں، وہی ان پر یہ نوبت آتی ہے، وَاضْرِبُوهُنَّ، ان کو مارو، کہ اگر لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے تو پھر ان کو مارو، اور مارنا بھی ایسے نہیں کہ جس طرح جانور کو مارتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں اجازت نہیں تھی، آپ نے پھر اجازت دی کہ مارنا بھی مارو، اور پھر ان کے منہ پر نہیں مارنا، اور پھر ایسی مار بھی نہ ہو کہ جسم پر نشان پڑ جائے، بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ مسواک یہ جیسی اور چیز اس کے ساتھ ہلکا سا مارو، ٹھیک ہے، سمجھانے کے لیے تھوڑا بہت ہاتھ اٹھانے کی اللہ نے مرد کو اجازت دی، اور وہ بھی کب، کہ جب نشوز ہونا، اس کی سرکشی سوار ہو، خامند کی کوئی بات ہی نہ مانے، خامند سارے اپنے حقوق پورے کر رہا ہے اور بیوی جو ہے وہ اس کی بات ہی نہیں مانتی، اس کا جو بنیادی حق ہے خامند کا وہ بھی اس کو نہیں دے رہی، اور واعظ و نصیحت بھی کر لی ہے، پھر بھی وہ جو ہے ٹھیک ہونے کے لیے تیار نہیں ہے، اور اس کو چھوڑ کر بھی دیکھ لیا ہے، پھر بھی وہ ٹھیک نہیں ہو رہی، وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، بستر بھی الگ کر دیا خامند، اس کہتا مجھے کیا ضرورت ہے، ٹھیک ہے نا، سر پھر ہی ایسی ہے تو پھر ان کو مارو۔ فَإِنْ أَطَعْنَ لَكُمْ، اگر وہ تمہاری بات مان لیں، نصیحت کرنے سے مان لیں، بستر الگ کرنے سے دوسرے سٹیپ پر مان جائیں، یا تیسرے سٹیپ پر مارنے کے بعد مان جائیں، تو پھر فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، ان پر کوئی اور راستہ اختیار نہ کرو۔ کیا مطلب؟ پھر اس کی یہ بات کسی کو نہ بتاؤ کہ یہ میری نافرمان ہے، فلاں موقع پر بات نہیں مانی، ٹھیک ہے نا، کسی اور کو نہ بانو، اور نہ ہی کوئی اور راہ تم تلاش کرو، پچھلی باتیں بھی یاد نہ دلاؤ کہ فلاں موقع پر تو نے بات ٹھیک ہو گئی نا، پچھلی باتیں ختم، اس کا ذکر بھی نہیں کرنا، پہلے کیا تھا سمجھانے کے بعد درست ہو گئی تو پھر اللہ تعالیٰ درست رکھے۔ اب یہاں دیکھیں نا، یہ ذہن میں رکھیں یہ بات، یہ بنیادی طور پر بنیادی حقوق بیان کیے جا رہے ہیں، اور پھر اگلی آیت میں آ رہا ہے، اس سے آگے باہر کے معاشرے کے کچھ مسائل آئیں گے۔ یہاں گھر میں ہی اگر ایک انسان کا سکون نہیں ہے، وہ کیا جا کر تبلیغ کرے گا، دوسروں کو کیا سمجھائے گا؟ خامند اور بیوی کی آپس میں نہیں بن پاتی، تو ایسے لوگ دنیا میں بھی ناکام ہوتے ہیں، نہ تجارت میں وہ کامیاب ہو سکتے ہیں، نہ بزنس میں، نہ کسی چیز میں، اور خصوصاً دین کی دعوت دینے میں۔ اگر ایک داعی دین کی دعوت دینے والا، قرآن پڑھانے والا، سمجھانے والا، اس کی بیوی اگر اس کی فرما بردار نہیں ہے نا، خامند اور بیوی کی نہیں بن پاتی، تو اس کو ذہنی سکون ہی نہیں ہے، تو کیا وہ ذہنی کام آگے کیا کرے گا؟ ٹھیک ہے نا، میں آپ کو پڑھا رہا ہوں، الحمدللہ اللہ کا بہت احسان ہے، اللہ نے جو مجھے بیوی دی ہے، بہت فرما بردار، کبھی نافرمانی نہیں کی اس نے، ٹھیک ہے نا، اور کئی دفعہ ابھی تو سبق ریکارڈ کرتے ہوئے یہاں میں الگ بیٹھا ہوں، کئی دفعہ وہ باتیں بھی سن رہی ہوتی ہے، اس طرح کے پیچھے جو مسائل ہم نے پڑھے، الحمدللہ۔ اور اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو اس کو فرما بردار بیوی دے، اور ہر بیوی کو اللہ تعالیٰ مسلمان کو اس کو اچھا شوہر دے جو اس کی ضرورتوں کو، اپنی ذمہ داریوں کو پوری کرنے والا ہو۔ آگے بات آ رہی ہے، کئی دفعہ شوہر بھی ایسے ہوتے ہیں جو بیویوں کو تنگ کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو میں پڑھا رہا ہوں، اتنا مطالعہ کر کے وقت وہ میرے لیے جو ہے اچھا ماحول پرووائڈ کرتی ہے، سارا کچھ، یہ اسی وجہ تب ہی جا کر ایک انسان کامیاب ہو سکتا ہے جب اس کے گھر کی جو بنیاد ہے وہ درست ہو۔
گھر کے جھگڑے، اس کے خاوند اور بیوی کے جھگڑے ختم نہ ہوں، دوسروں کے جھگڑے کیا وہ سلجھائیں گے، دوسروں کو کیا سمجھائیں گے، آگے کیسے چلیں گے؟ اس لیے بنیاد درست کی جا رہی ہے کہ ایک بنیادی اسلامی معاشرہ تبھی معاشرہ وجود میں آتا ہے جب دو فردوں کے درمیان کوئی جھگڑا نہ ہو، کوئی لڑائی نہ ہو، آپس میں بنی ہوئی ہو، ہر کوئی اپنے حقوق کا خیال رکھے، ایک دوسرے کے جذبات کا خیال رکھیں، ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھیں، اور ایک دوسرے کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھیں، ٹھیک ہے نا؟ خامد بیوی کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھے، اس کی ضرورت کو اپنی ضرورت سمجھے، ٹھیک ہے نا؟ اس کی پریشانی کو اپنی پریشانی سمجھے۔ اسی طرح عورت جو ہے وہ خامد کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھے، اس کی پریشانی کو اپنی پریشانی سمجھے۔ اگر وہ باہر سے پریشان ہو کے آیا ہے تو اس کو ایسے سمجھے کہ وہ بھی پریشان ہے۔ بات لمبی ہو جاتی ہے، بلکہ ایسے واقعات ملتے ہیں۔ ایک تابعی یا تبع تابعی کوئی ہیں محدث، ایک دفعہ وہ بیٹھے بیٹھے ایسے لیٹے ہوئے تھے، بلکہ اپنی بیوی کی گود میں سر رکھ کے لیٹے ہوئے تھے۔ محبت و پیار تھا ان میں، دنیا کی دولتیں نہیں تھیں، لیکن دل میں محبت و پیار ایسا۔ وہ لیٹے لیٹے نہ رونے لگے۔ قرآن کی انہیں کوئی آیت یاد آئی، اس تفسیر میں بھی واقعہ لکھا ہے، قرآن کی آیت یاد آئی، بلکہ سورہ مریم کی آیت ہے، وہ وہاں پہنچے گے تو پھر بھی بات آ جائے گی۔ تو وہ آیت کو یاد کر کے نہ رونے لگے، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ جیسے ہی وہ روئے نا، بیوی اوپر بیٹھی تھی، وہ بھی رونے لگی۔ اب وہ کہتے ہیں، وہ محدث کہتے ہیں کہ میں بیوی سے پوچھنے لگے کہ آپ کیوں روئی؟ میں تو قرآن کی یہ آیت یاد آئی مجھے، اس لیے مجھے رونا آ گیا، آپ کیوں روئی ہیں؟ وہ کہتی ہیں میں نے آپ کو دیکھا آپ رو رہے تھے، اس لیے میں بھی رو پڑی، ٹھیک ہے نا؟ تو تب جا کے بنتا ہے کہ بیوی جو ہے وہ خامند کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھے، اور خامند بیوی کی پریشانی کو، اس کے دکھ کو اپنا دکھ سمجھے، ایک دوسرے کے پھر بنیں گے۔ اور پھر یہی جب معاشرہ آگے بڑھے گا، پھر یہی نیکی میں بھی آگے ہوں گے، تقوی میں بھی آگے ہوں گے، لوگوں کو دعوت دینے میں بھی آگے ہوں گے۔ تو اللہ تعالی ہمیں ہمارے گھروں میں سکون دے، اور ہمارے مسلمان معاشرے میں ایسا ماحول کر دیں جہاں بھی لڑائیاں جھگڑیں، اللہ تعالیٰ ان کو دور کرے۔ تو تبھی ختم ہوں گے جب یہ چیزیں، میں نے شروع میں کہا نا، دوسروں تک پہنچائیں یہ پیغام، خصوصاً وہ آپ کے رشتہ دار دوست جو آپس میں لڑے ہوئے ہیں، گھر میں لڑائیاں ہیں، ان تک یہ بات پہنچائیں۔ قرآن پڑھیں گے تو درست ہوں گے۔ اور آگے دیکھیں، ان خفتم شقاق بینہما، اور اگر اختلاف ہو دونوں میں، فبعثوا حکما من اہلہ، تو ایک حاکم فیصلہ کرنے والا اس کے گھر والوں سے، خاوند کے گھر والوں سے، اور ایک جو ہے عورت کے گھر والوں سے۔ اب یہاں ہے کہ اگر عورت بات نہیں مانتی تو خاوند تو منوا سکتا ہے نا، اس کو یہ اختیار دیا گیا کہ وہ نصیحت بھی نصیحت عورت بھی کر سکتی ہے، لیکن مارنے کا اختیار عورت کو نہیں دیا، ٹھیک ہے نا؟ مرد مار بھی سکتا ہے، عورت کو مارنے کا اختیار کیوں نہیں دیا؟ کیونکہ اگر اس کو اختیار ملے، وہ مارنے لگے، پھر کیا ہوگا؟ کیونکہ جسمانی طور پر عورت کمزور ہے، مارنے کی بجائے مار کھا بیٹھے گی خود۔ اور مرد جو ہے اس کی انانیت جو ہے مرد کی، وہ بڑی سخت ہوتی ہے، عورت کے مقابلے میں وہ اپنی انا بنا لے گا، معاملہ اور بگڑ جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے وہ کیا کرے اب، کیونکہ قصور مرد کا ہے، شوہر کا ہے، وہ بات نہیں مانتا یا اپنے حق پورے نہیں کرتا ہے نا۔ عورت مرد کے حق پورے نہیں کرتی، کہیں پر الٹ ہے نا، کہ مرد عورت کے حقوق پورے نہیں کر رہا، وہ اس کو خرچہ پورا نہیں دے رہا، یا اس کی جو بنیادی ضروریات ہیں وہ پوری نہیں کرتا، تو اب کیا ہوگا؟ تو پھر کیا کریں؟ مرد کے گھر والوں سے ایک بندہ بلائیں، اور عورت کے گھر والوں سے ایک بندہ، دونوں بیٹھیں، اب وہ دونوں کی سنیں۔ یہاں پر کیا ہے اسلامی معاشرہ، بنیاد کیا ہے کہ اگر لڑائیاں جھگڑے ان کو اپنے حال پر چھوڑ دو، خاوند اور بیوی لڑے ہوئے ہیں، لڑتے لڑتے طلاق تک پہنچ جائیں، تم کیا کرتے رہے، ٹھیک ہے نا؟ تو کیا کریں؟ صرف یہ نہیں کہ مشورہ دیں، وہ پہلے سٹیپ پر ہے کہ مشورہ دیں، ان کو سمجھائیں، اور پھر مشورہ دینے کے بجائے دونوں عملی طور پر وہ آئیں، کیونکہ کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے ذہنی طور پر اگر کوئی لڑے ہوئے ہیں، خاوند اور بیوی کا معاملہ ہے، تو پھر ذہن بھی مفلوج ہو جاتا ہے۔ میں نے ابھی کہا نا کہ گھر میں لڑائی ہو تو ذہن کام ہی نہیں کرتا، اب اس خاوند اور بیوی کی لڑائی ہے تو ان کا ذہن ہی کام نہیں کرے گا، تو پھر کیا کریں؟ دو آئیں، ایک خاوند کے گھر والوں سے، ایک بیوی کے گھر والوں سے، وہ بیٹھیں، ان کی سن لیں، اور آپس میں وہ فیصلہ کریں، ٹھیک ہے نا؟ جو شوہر کے رشتہ دار ہیں، بڑا ہے شوہر کا، ظاہر ہے اس کا باپ آئے گا یا اس کا بھائی، کوئی بھی رشتہ دار، تو وہ اپنے اس بیٹے کو، بھائی کو سمجھائیں، قصور اس کا ہے تو اس کو بتائیں، اور اگر قصور عورت کا ہے تو عورت کے رشتہ دار جو ہیں وہ اس کو سمجھائیں علیحدگی میں۔ تو پھر حکم من ان یرید اصلاح، اگر خاوند اور بیوی اصلاح چاہتے ہیں، یوفق اللہ ان میں موافقت پیدا کر دے گا، کیونکہ شیطان کا کام ہے لڑانا، اور اللہ تعالیٰ اگر وہ اصلاح چاہتے والے ہیں، اللہ ضرور موافقت پیدا کرے گا۔ ان اللہ کان علیما خبیرا، اللہ خوب جاننے والا، خوب خبر والا ہے۔ یہاں پر آیت کے آخر میں کیوں آ گیا کہ الرجال
رجال قوامون، سنو اللہ نے قوام بنایا تو اللہ خبیر بھی ہے، اللہ علیم بھی ہے۔ قوام کا معنی صرف یہ نہیں کہ لاٹھی اٹھا رکھو، قوام کا معنی یہ ہے کہ ضرورتیں پوری کرنی ہے، قوام کا معنی یہ ہے کہ نگرانی کرنی ہے ان کی، قوام کا معنی یہ ہے کہ عورت کے جو حقوق ہیں ان کو ادا کرنا ہے، قوام کا معنی یہ ہے کہ عورت کی ضروریات کو تم نے پورا کرنا ہے، ان کی نگرانی اور نگہداشت کرنی ہے۔ اور اگر نہیں کرو گے، ضرورتیں پوری نہیں کرو گے، صرف اپنے آپ کو مردانگی دکھانے کے لیے ان کو مارتے رہو گے، تو اللہ کو خوب علم ہے، ٹھیک ہے نا۔ کئی جگہوں پر بیچاری عورتیں مظلوم ہیں، خاوند جو ہیں وہ ظالم ہیں، ظلم کرتے ہیں ان پر، تو اللہ تو جاننے والا ہے نا۔ مت سمجھو کہ اس کے والدین فوت ہو گئے یا بیچاری غریب ہے کچھ نہیں کر سکتی، اللہ کو تو پتہ ہے نا۔ اور ہر ظالم سن لے، اگر اس کے ظلم کی داستان کوئی نہیں سن رہا تو اللہ علیم ہے، اللہ جاننے والا ہے، خبیر، خوب خبردار ہے۔ اور آخرت کو حساب ہوگا، ابھی اس صورت اسی رکوع کے آخر میں آئے گا، وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ اب نا یہاں تھوڑا سا گھریلو مسائل، کیونکہ صورت کا بنیادی مضمون وہ خاندانی مسائل ہیں، گھریلو مسائل، خاوند اور بیوی کے درمیان عورت کے مسائل بیان کرنے کے بعد اب تھوڑے سے باہر کے رشتہ داروں کے، ان کے معاملات، ان کے ساتھ کیسے رہنا ہے، ایک معاشرہ وہ کیسے اچھا اور اعلیٰ ترین معاشرہ، اس کی بنیاد کہاں پر ہوتی ہے، وہ حقوق بیان کیے جا رہے ہیں۔ اور وہ حقوق بیان کرنے سے پہلے اللہ نے اپنا حق بیان کر دیا، وَاعْبُدُوا اللَّهَ، عبادت ایک اللہ کی کرنی ہے، حکم اللہ کا، جھکنا اسی کے سامنے، دعا، رکوع، سجدہ، قیام، نظر، نیاز، سب اسی کے لیے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا۔ اور پھر وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ بھی احسان کرنا ہے۔ یہاں احسان کا معنی ذہن میں رہے، اور آگے پھر چلتے ہیں۔ احسان کہتے ہیں کسی کو اس کے حق سے زیادہ دینا۔ ایک انسان نے، کسی نے آپ کے ساتھ نیکی کی ہے، جتنی نیکی اس نے کی آپ اتنی اس کے ساتھ نیکی کر دیں تو یہ احسان نہیں ہے۔ احسان یہ ہے کہ اس سے بڑھ کر کریں، ٹھیک ہے نا۔ احسان، ایک احسان اللہ کی عبادت کے معاملے میں آتا ہے، وہ ہے کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، وہ اللہ کی عبادت ایسے کریں جیسے آپ دیکھ رہے ہیں۔ یہاں احسان ہے لوگوں کے درمیان، لوگوں کے ساتھ احسان کرنا کیا ہے کہ اس نے آپ کے ساتھ جتنا کیا اتنا کر دیں گے تو پھر وہ احسان نہیں ہے، وہ تو بدلہ ہے، اتنا کیا اس سے بڑھ کر کریں۔ والدین کے ساتھ احسان کرنے کا معنی کیا ہے کہ والدین نے آپ پر جتنی شفقتیں، جتنی محبتیں کی ہیں، اس سے بڑھ کر آپ نے والدین کے ساتھ کرنی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ہم اتنا ہی کر دیں تو بہت بڑی بات ہے اپنے والدین کے ساتھ۔ ہمارے والدین نے ہمارے لیے کیا کچھ کیا ہے، ہم دیکھیں، اکیلے بیٹھ کر سوچیں۔ اور اگر آج جن کے والدین بوڑھے ہو چکے ہیں وہ ہمارے حسن سلوک کے مستحق ہیں، ان کے ساتھ اچھائیاں کریں، ان کے ساتھ نیکی کریں، خیر خواہی کریں، اور یہ ذہن میں رکھیں کہ انہوں نے ہمارے ساتھ کتنا کیا تھا، ہم نے تو اس سے زیادہ کرنا ہے۔ بلکہ دوسرے مقام پر سورہ بنی اسرائیل میں 15ویں پارے میں اللہ کہتے ہیں وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف، اپنے والدین کے سامنے اف بھی نہیں کہنا، ٹھیک ہے نا، ان کے سامنے اف تک نہیں کرنا۔ اور اگر والدین کافر بھی ہیں پھر بھی ان کے آگے نہیں بولنا، احسان پھر بھی کرنا ہے۔ ہاں اگر وہ کفر پر، آپ کفریہ کام آپ سے کرانا چاہتے ہیں، آپ سے شرک کرانا چاہتے ہیں، پھر ان کی بات نہیں ماننی، لیکن دنیا میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے رہنا ہے، ان کو نصیحت کرنی ہے، اسلام کی دعوت دینی ہے، توحید سکھانی، سمجھانی، بتانی ہے، ٹھیک ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ بھی احسان کرنا ہے۔ وَبِذِي الْقُرْبَى، قریبی رشتہ داروں کے ساتھ، ٹھیک ہے، قریبی رشتہ دار، قرابت والوں کے ساتھ، جو تمہارے رشتہ دار ہیں۔ والدین آگے، اب رشتہ داری میں کیا آئیں گے؟ بہنیں، بھائی، چچا، ماموں، خالائیں، پھوپھیاں، جتنے بھی قریبی رشتہ دار ہیں ان سب کے ساتھ آپ نے اچھا سلوک کرنا، جو خون کے رشتہ دار ہیں۔ رشتہ دار اب یہاں چونکہ کلائشیں ہوتی ہیں، لڑائیاں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا، کہاں ہم پہنچ چکے ہیں، بھائی بھائی کے ساتھ نہیں بولتا، سگے خون کے بھائیوں کے میں جو ہے بگاڑ ہے، رشتہ داریاں ٹوٹی ہوئی ہیں، سالہ سال سے بولنا جو ہے وہ بند کیا ہوا ہے۔ اللہ کیا کہتے ہیں؟ احسان کرنا، لفظ پیچھے یاد رکھیں گے تو پھر بات سمجھ آئے گی۔ احسان، جتنا انہوں نے آپ کے ساتھ کیا ہے نا، اس سے اچھا سلوک کرنا ہے آپ نے۔ اگر ہر مسلمان یہی سمجھے تو پھر کیسا معاشرہ آئے گا، اسلام کا معاشرہ۔ اگر قرآن، میں کہتا ہوں کہ قرآن پر عمل کرنا شروع کر دیں نا مسلمان، کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں ہوگی کہ مسلمان ہو جاؤ، دیکھ کر وہ مسلمان ہو جائیں گے۔ کیسی بنیادی باتیں، اور پھر آگے جب ہم پڑھیں گے دیکھ ساری چیزیں آتی جائیں گی۔ وَبِذِي الْقُرْبَى، قریبی رشتہ داروں کے ساتھ،
اچھا سلوک کرنا ہے، والیتامى، یتیموں کے ساتھ، یتیموں کے حقوق پہلے بھی آ گئے اسی صورت کے شروع میں، یتیموں کے ساتھ احسان کرنا ہے، کیونکہ یتیم آپ کے ساتھ آپ کو تو کچھ نہیں دے سکتے، آپ نے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، احسان کرنا ہے ان کے ساتھ، جتنا ان کا حق نہیں ان سے زیادہ دینا ہے آپ نے ان کو، والمساکین، مسکینوں کے ساتھ بھی، والجار ذی القربى، اور قریبی رشتہ دار، پیچھے آیا بذی القربى، قرابت والے یعنی رشتہ دار، وہ بھائی ہے چاہے وہ دور رہ رہا ہے، بہن ہے چاہے دور رہتی ہے، خون کا رشتہ ہے نا، ماموں ہے، چچا ہے، خالہ ہے، پھپھو ہے، یا کوئی بھی رشتہ دار ہے آپ کا، خونی رشتہ جس کے ساتھ ملتا ہے، چاہے وہ دور بھی رہتا ہے، اس کے ساتھ آپ نے اچھا سلوک کرنا ہے۔ اب یہاں ہے ہمسایہ، ایسا آپ کا رشتہ دار جو آپ کا ہمسایہ بھی ہے، بھائی بھی ہے، اس کا گھر بھی قریب ہے، آپ کی پھپھو ہے، آپ کا خالو، چچا، ماموں آپ کا رشتہ دار ہے اور اس کا گھر بھی قریب ہے، ٹھیک ہے نا، اس کا اور حق ہے، ایک اس کا قریب ہونے کا حق ہے اور ایک اس کا خونی رشتہ ہونے کا آپ پر حق ہے، اس کے ساتھ بھی آپ نے اچھا سلوک کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ والجار الجنب، اور ہمسایہ جو اجنبی رشتہ دار، خون کا رشتہ نہیں ہے لیکن ہمسایہ ہے آپ کا، اس کا گھر آپ کے گھر کے قریب ہے، تو اس کا بھی حق ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مجھے ہمسایہ کی اتنی تاکید کی کہ مجھے خطرہ ہوا کہ کہیں وراثت میں اس کو حقدار نہ بنا دیں، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ بھی آپ نے کہا ہے کہ آپ اگر کوئی ہمسایہ اپنا گھر بیچنا چاہتا ہے، جگہ، زمین، دکان، کوئی چیز بیچنا چاہتا ہے، پہلے ہمسایہ سے پوچھے، اچھا سلوک کریں ہمسایہ کے ساتھ، اور ہمسایہ دیکھ کر تعریف کرے، ٹھیک ہے نا۔ بلکہ ایک محدث کے بارے میں آتا ہے کہ ان کا ہمسایہ وہ کافر تھا، ٹھیک ہے نا، تو وہ کافر اپنے مسلمان ہمسایہ کو دیکھ کر مسلمان ہو جاتا ہے اور اس کی تعریفیں کرتا ہے، اور وہ گھر بیچنا چاہ رہا تھا وہ کافر، وہ کہتا ہے میں اپنا گھر بیچتا ہوں، قیمت اس نے بہت زیادہ بتایا، اس نے کہا آدھی قیمت میرے گھر کی ہے اور آدھی قیمت اس ہمسائے کی ہے جو میرے ساتھ اتنا اچھا سلوک کرتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ اگر آپ نے گھر میں سالن پکایا ہے نا تو آپ فرماتے ہیں کہ آپ نے گھر میں سالن میں پانی زیادہ ڈال لیں، اس کا شوربہ زیادہ کر لیں اور ہمسائے کو تحفہ دیں۔ اور پھر یہ بھی آپ نے کہا ہے کہ اگر آپ نے اچھا کوئی کھانا پکایا ہے، گوشت پکایا ہے، کوئی اچھی ڈش تیار کی ہے، ٹھیک ہے نا، اور آپ اپنے ہمسائے کو نہیں دیتے تو پھر اس کی خوشبو بھی دور نہ جانے دیں۔ اگر آپ کو پتہ ہے کہ ہمسائے میں غریب ہیں بیچارے، وہ اتنا اچھا نہیں پکا سکتے، کھا سکتے، تو ان کو یا تو دیں، پھر ان کو نہیں دیتے تو ان تک خوشبو بھی نہ جائے تاکہ ان کے دل میں ایسی بات نہ آئے وہ بیچارے۔ اور یہاں ہمارے یہاں حالات کیا ہیں، ٹھیک ہے نا، خصوصاً ایک ہمسایہ ایسے رشتہ دار بھی ہمسایہ بھی ہے لیکن وہ بھی اچھا کھاتے پکاتے ہیں، ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، پھر تو اور بات ہے، پھر بھی آپ تحفتاً دیں، ان کو حق ہے ان کا، ٹھیک ہے نا۔ لیکن اگر غریب ہمسایہ ہے، اور پھر یہاں کیا ہوتا ہے، دکھاوے پر جتنی شادیاں ہوتی ہیں، پیچھے میں نے بات کی پچھلے اسباق میں کہ شادیوں پر جتنا دکھاوا ہوتا ہے، کتنے کھانے ضائع کر دیے جاتے ہیں، اور جہیز میں کتنا دکھاوا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے بیچارے غریب لوگوں کی شادیوں میں رکاوٹیں بنی ہوئی ہیں، ان کے پاس جہیز کے اتنے پیسے نہیں ہیں، ان کے پاس ولیمہ کرنے کے اتنا بڑا جو ہم نے دکھانے کے لیے سب کچھ کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے اگر آپ کر سکتے ہیں، بعض لوگ بڑے بڑے لوگوں کی ایسی ایسی میں نے دیکھی کہ جنہوں نے شادیوں پر اتنا جہیز دیا، اتنا ولیموں پر خرچہ کیا کہ اس کے خرچے سے غریب بچیوں کی 10 بچیوں کی شادیاں ہو سکتی تھیں ان کی ایک شادی سے، ٹھیک ہے نا۔ بلکہ کئی تو ایسے ہیں جیسے ابھی پچھلے سال ایک میڈیا پر آیا، کوئی ٹائلز والے تھے، انہوں نے کروڑوں روپے خرچ کیے۔ اب کروڑوں روپے میں کتنے غریبوں کی شادیاں ہو سکتی ہیں، اللہ نہیں پوچھے گا۔ یہاں ہمسایوں کے حق کہاں گئے؟ ہم مسلمان ہیں، یہ قرآن کس نے ماننا ہے، کس نے اس پر عمل کرنا ہے؟ قریب اللہ نے رشتہ داری کے حق الگ، ہمسایہ رشتہ دار ہے اس کا الگ، اجنبی رشتہ دار ہے اس کا الگ، ایک ایک کا نام لے کر کہا ہے۔ والصاحب بالجنب، اور پہلو کا ساتھی، کیا مطلب؟ عارضی ہمسایہ، اس سے مراد ہے عارضی ہمسایہ۔ آپ سفر کر رہے ہیں، آپ ہوائی جہاز میں ہیں، فلائٹ میں بیٹھے، آپ کی سیٹ کے جو قریب ہے وہ آپ کا ہمسایہ ہے، عارضی ہمسایہ، اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے نا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلکہ ایک حدیث میں وعید بیان کی کہ ایک بندہ اللہ قیامت کے دن اس کو نظر رحمت سے نہیں دیکھیں گے، اس میں 3-4 لوگ ہیں، ایک پاؤں ٹخنے سے نیچے شلوار لٹکانے والا مرد، تکبر کرنے والا اور جھوٹ بول کر سودا بیچنے والا، اور ایک یہ ہے کہ جو سفر میں مسافر ہے اور اس کے پاس زائد پانی ہے اور کسی کو پینے کے لیے نہیں دیتا، اس کا ہمسایہ سفر میں پیاسا ہے، اس کے پاس زائد پانی ہے، ضرورت ہے اس کو نہیں دیتا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ عارضی ہمسایہ، یا کہیں پر کچھ طالب علم جیسے پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، کلاس میں بیٹھے ہوئے ہیں،
ٹھیک ہے، تو وہ ان کے ہمسائے ہیں، یا کہیں پر ہاسٹل میں وہ رہ رہے ہیں، وہاں پر عارضی ہمسائے ہیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، ان کے ساتھ اپنی اشیاء بانٹنی ہے، شیئر کرنی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہاں ہم یہ دیکھیں کہ اسلام، مسلمان وہ ہے، اسلام نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ ایک مسلمان جو ہوتا ہے وہ صرف اپنے لیے سوچنے والا نہیں ہوتا ہے نا۔ جیسے مسلمان تو ایک دیوار کی مانند ہیں، کجسد واحد، ایک جسم کی طرح ہیں، وہ صرف اپنے لیے نہیں سوچتے ہیں، وہ شیئر کرنے والے ہوتے ہیں۔ ان کے پاس جو مال ہے وہ یہ نہیں کہتے کہ ہمارا ہے، اس میں وہ دیکھتے ہیں کہ اس کی بیوی کا بھی حق ہے، اس کی ماں کا بھی حق ہے، اس کے باپ کا بھی ہے، اس کے ہمسائے کا بھی ہے، یتیم کا بھی ہے، مسافر کا بھی ہے، اس کے مہمان کا بھی اس پر حق ہے، سب کا حق ہے۔ وہ دینے والے ہوتے ہیں، وہ شیئر کرنے والے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کی نظر آخرت پر ہے۔ وہ دنیا میں صرف رہ رہے ہیں آخرت بنانے کے لیے، اور وہ یہ سارے حقوق کا خیال رکھنے والے ہوتے ہیں۔ یہ ایک اسلامی معاشرہ ہے جس میں ان سب کے حقوق ہیں، خیال ہے، اور چاہے وہ جو عارضی ہمسایہ ہے یا مستقل ہمسایہ، چاہے وہ کافر بھی کیوں نہ ہو۔ یہاں یہ تو نہیں لکھا کہ مسلمان ہمسایہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، وہ کافر ہی کیوں نہیں، پھر بھی اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، تاکہ وہ تمہارے اچھے سلوک کو دیکھ کر، تمہارے اخلاق کو دیکھ کر، پیار کو دیکھ کر، اور دنیا سے بے رغبتی تمہاری دیکھ کر وہ بھی مسلمان ہو جائے، ٹھیک ہے نا۔ وابن السبیل، اور مسافر، اور اس مسافر میں مہمان بھی آ گئے، وما ملکت ایمانکم، جو تمہارے مالک بنے دائیں ہاتھ، یعنی غلام، اس وقت تو غلام تھے، اب ملازم، نوکر، فیکٹری میں کام کرنے والے یا آپ کے گھر میں کام کرنے والے، ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا ہے۔ اور یہاں ذرا تھوڑا سا ہم دیکھتے جائیں نا اپنے معاشرے کو، کتنا دور ہو چکے ہیں ہم قرآن سے، کتنا دور ہیں اسلام سے۔ کہیں پر ملازموں کو مار مار کر جو ہے مار دیا جاتا ہے، کئی میڈیا پر آئی ہوتی ہیں باتیں، چھوٹے چھوٹے ملازموں کے ہاتھ چلا دیے جاتے ہیں، کسی کو کھانا نہیں دیا جاتا، بیچاروں کو منہ پہ تھپڑ مارے جاتے ہیں، ان کے پہننے کے کپڑے۔ میں ایک دن دیکھ رہا تھا، دکان پہ میں بیٹھا تھا، تو باہر دیکھا ایک ملازمہ، باہر سے کوئی گاڑی آ کر رکی، انہوں نے آئے، وہ دکان سے انہوں نے پانی لیا، تو اب ان کی ملازمہ پیچھے ڈگی میں اس کو بند کیا ہوا تھا، اور جیسے نکالا بیچاری وہ بے ہوش تھی گرمی سے۔ اب یہ انسانیت ہے؟ اس کپڑے بھی اس کے ایسے جو ہے نا بالکل ترس آ رہا تھا اس کی حالت پر۔ انسانیت تو نہیں ہے۔ جہاں کتے رکھے ہوتے ہیں وہاں اپنے ملازم کو رکھتے ہیں، ان کو مارتے ہیں، پیٹتے ہیں، یہ وہ بھی انسان ہے یار، ہم جیسے ہیں۔ ذرا یہ دیکھ لیا کہ اگر ہمارا بچہ ہوتا، وہ یتیم ہو گیا نا، ذرا دیکھا کریں، کبھی جاتے ہیں نا سڑک پر، ایک بچہ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں بیچ رہے ہوتے ہیں، کوئی انڈے بیچ رہا ہے، یا کوئی پنسلیں بیچ رہا ہے، اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کے دیکھیں۔ جب ہم جاتے ہیں نا اسکول میں اپنے بچوں کو چھوڑنے کے لیے، وہاں پہ کوئی بچہ ملے گا جس نے بستہ نہیں اٹھایا ہوا، کوئی بیچنے کے لیے اشیاء اٹھائی ہوئی ہیں، اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کے پوچھیں، بیٹا تو نے بستہ کیوں نہیں اٹھایا؟ تو وہ چیخ کر کہے گا کہ میرا باپ نہیں ہے، میرے سر پہ ہاتھ رکھنے والا، میری پرورش کرنے والا وہ نہیں ہے، میں بستہ اٹھا کے اسکول نہیں آ سکتا۔ کبھی سفر کرتے ہیں نا، بس میں دیکھیں وہ عورت جس نے نقاب نہیں کیا ہوا، جوان عورت، وہ کھڑی ہے ایئر ہوسٹس بن کے، بس میں وہ کھڑی ہوئی ہے، جہاز میں کھڑی ہے، اس سے پوچھیں تم گھر میں کیوں نہیں رہتی ہیں؟ تو وہ کہے کہ میرا باپ نہیں ہے۔ اور بیچاری کئی تو شوق میں آتی ہیں، کئی مجبور بھی ہوتی ہیں، اکثر مجبور ہوتی ہیں ان میں۔ ایسے لوگوں پر ترس کیا کریں، دیکھا کریں، اور خصوصاً جو اپنے گھر میں ملازم ہیں، آپ کے اپنے نوکر ہیں، ملازم ہیں، اور خصوصاً چھوٹے بچے جو یتیم بیچارے، ان کے باپ والدین فوت ہو گئے اور بیچارے کمانے کے لیے راستے پر دھکے کھا رہے ہوتے ہیں، بس سٹاپ پہ ہوتے ہیں۔ ابھی پچھلے سوموار کو میں آ رہا تھا درس دے کر، راستے میں پھاٹک بند تھا تو رکا میں وہاں پہ، دیکھا ایک چھوٹا سا بچہ سردیوں کی ٹھٹھرتی رات ہے، آپ کو پتہ ہے کتنی سردی پڑ رہی ہے، سردی میں وہ ہاتھ میں اس نے ایک اٹھایا ہوا ہے برتن، اس میں انڈے ڈالے ہوئے ہیں، اور بیچارہ وہ چھوٹے بچے، اور ایک دو نہیں کئی تھے، وہ بیچ رہے ہیں۔ کیا ہے، کوئی مجبوری لے کے آئی ہے نا ان کو، اور ہم ذرا وہاں تصور کریں کہ ہمارا بچہ ہوتا ہے، پھر اس کو اپنا سمجھ کے اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، ان پر صدقہ کرنا ہے، ان کے ساتھ اچھے بول بولنے ہیں، ان کے ساتھ تعاون کرنا ہے تاکہ ہماری آخرت سنور جائے۔ یہ سارے حقوق اللہ نے بیان کیے ہیں یہاں پر، ٹھیک ہے نا۔ آگے دیکھیں، وما ملکت ایمانکم ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا، اللہ ایسا بندہ جو مغرور ہو۔ یہاں کیوں آیا مغرور؟ کہ جو ان کا خیال نہیں رکھتا نا، اس کو کوئی پرواہ نہیں، پیسہ آ گیا نا تو مغروری آ گئی، اب غریب بھائی کو نہیں پوچھتا ہے، اب غریب اس کا چچا ہے، اس کی رشتہ داری بھی توڑ دیتے ہیں ہم۔ ایسے بھی ظالم لوگ ہیں کہ پیسے والوں کے ساتھ رشتہ داری جوڑیں گے، جو بیچارہ غریب ہے اس کو رشتہ داری نہیں سمجھتے،
یہی ہے مغروری، کہ اب ہمسائے کو ہمسایہ نہیں سمجھتا کہ یہ تو غریب ہے نا، بلکہ کچھ ایسے ہوتے ہیں بدبخت کہ غریب ہمسایوں کی زمینوں پہ قبضے کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یتیم جو یتیم ہو جائے ان کی زمینوں پہ قبضے کر لیے، ان کے حقوق دینا تو دور کی بات ہے، ان کا حق غصب کر لیا۔ مختالا، اللہ فرماتے ہیں جو مغرور بن جائے گا، فخر کرنے والا ہوگا، اللہ ایسے بندے کو، ایسے مسلمان کو، چاہے وہ کلمہ پڑھنے والا ہے، چاہے نمازی ہے، چاہے حاجی ہے، روزے دار ہے، اگر وہ مغرور ہے، اس کو دولت نے مغرور کر دیا ہے، اس کے عہدوں نے مغرور کر دیا ہے، اس کو پیسے نے، گاڑیوں نے، بینک بیلنس نے، اس کو حسن نے مغرور کیا ہے۔ اللہ مغروروں سے محبت نہیں کرتے، اللہ اس سے محبت کرتے ہیں جو انسان ہو، جو انسانیت سکھاتا ہو۔ یہ ساری انسانیت ہے نا، اسلام تو انسانیت سکھاتا ہے کہ ہمسائے کا بھی حق ہے، رشتہ دار کا بھی حق ہے، رشتہ دار ہمسایہ اس کا اور حق ہے، مسافر کا بھی حق ہے، مہمان کا بھی حق ہے، سب کے حقوق ہیں، غلاموں کے بھی حقوق ہیں، سب کو دینے اور احسان کرنا ہے۔ احسان لفظ کیا ہے؟ احسان، جتنا انہوں نے کیا اس سے بڑھ کر تم نے کیا کرنا ہے، ٹھیک ہے نا، چاہے وہ تمہارے ساتھ اچھا سلوک نہیں بھی کرتے تو تب بھی تم نے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ اور پھر آگے دیکھیں یہ سارا سلوک کرنے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ پیسہ خرچ کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے نا، تحفہ دینا ہے کسی کو، کسی کا اچھا سلوک، اور خصوصاً مسکین، غریب، فقراء، مسافر، ان کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ ان کو کھانا کھلانا ہے، ان کی مہمان نوازی کرنی ہے، ان پر پیسہ خرچ کرنا ہے، خرچ کرنا پڑے گا نا کچھ۔ اور پھر خرچ کرنے کے لیے آگے جو لوگ مختال ہوتے ہیں، مغرور ہوتے ہیں، وہ پھر خرچ نہیں کرتے، اسی وجہ سے، کیونکہ اگر رشتہ داری نبھائے تو ان کو ان کے گھر جائیں، کچھ گفٹ دینا پڑے گا، یا ان کی دعوت کرنی پڑے گی، کچھ خرچ کرنا پڑے گا نا۔ خرچ نہیں کرتے تو پھر کیا؟ اللہ فرماتے ہیں الذین یبخلون، وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں، حقوق ادا کرنے سے جی اس لیے چراتے ہیں کہ خرچ نہ کرنا پڑے پیسہ، اور پھر ان کے مغرور اسی وجہ سے ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہمارا جو آکڑ ہے نا، ہماری جو پھوت ہے یہ پیسے کی وجہ سے ہے، اگر خرچ کیا پیسہ تو ختم ہو جائے گا، پھر عزت ختم ہو جائے گی، اس لیے وہ خرچ نہیں کرتے۔ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ، اور لوگوں کو بھی بخیلی کا حکم دیتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس لیے لوگوں کو کہتے ہیں کیونکہ ہمیں کوئی بخیل نہ کہے، دوسروں کو وہ کہہ رہے ہوتے ہیں سوچ سمجھ کے خرچ کرنا چاہیے، ایسے نہ اڑا دیا کرو پیسے، خرچ بچا کر رکھا کرو، کچھ بچایا کرو تاکہ کل کو کام آئے، کیونکہ وہ خود ایسے کر رہے ہوتے ہیں۔ لوگ ان کو یہ نہ سمجھے کہ اتنا اس کے پاس پیسہ ہے، یار کسی اپنے ہمسایہ کو نہیں سوچتا، کسی مسکین پر خرچ نہیں کرتا، حقوق نہیں دیتا، اس کا فلاں بھائی بیچارہ غریب اس کو نہیں دیتا، اور پھر کہہ رہے ہوتے ہیں ایسے بلا وجہ خرچ نہ کیا کرو، کام آئیں گے آگے، دوسروں کو بھی بتائیں گے، ان کو بھی بخیلی کا حکم دیں گے۔ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ، لوگوں کو بھی بخیلی کا حکم دیتے ہیں۔ وَيَكْتُمُونَ، اور چھپاتے ہیں جو اللہ نے ان کو دیا ہے، مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اللہ نے جو فضل کیا ہے اس کو چھپا لیتے ہیں، کسی کو بتاتے نہیں کہ پیسہ ہے۔ حال ایسے لوگوں کا پوچھیں پھر حال کہتے ہیں کوئی حال نہیں ہے، کوئی کاروبار نہیں ہے، چل ہی نہیں رہا، ٹھیک ہے نا، بخیل بھی ہوتے ہیں، اور اللہ نے جو انعام اور فضل کیا ہے وہ چھپا رہے ہوتے ہیں۔ اور جو حقیقی معنوں میں مسلمان ہیں، انسانیت کے علم بردار ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کا بڑا کرم ہے، اللہ کا احسان ہے۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ، اب ایسے لوگوں کو دیکھیں اللہ نے کافر کہا ہے، اور کافر کا معنی سورۃ الکافرون میں بتا چکا ہوں، کافر کا معنی تو چھپانے والا، ٹھیک ہے نا، یہاں پر وہ اصطلاحی کافر نہیں بلکہ اللہ کی نعمتوں کو چھپا دینے والا۔ اللہ نے نعمت کی ہے، انعام دیا ہے، فضل کیا ہے، چاہیے کیا ہے کہ اس نعمت کو، اللہ نے جو فضل کیا اب اس کو، فضل کو بانٹے، لوگوں کو دے، جو اس کے حق ہیں، جن کا حق اللہ نے رکھا، سارے حقوق بیان ہوئے نا، ان پر خرچ کرے، اللہ کے دین پر خرچ کرے، اسلام پر خرچ کرے، مساجد و مدارس پر خرچ کرے۔ یہ خرچ نہیں کرتا، بخیلی کا حکم دیتا ہے اور اللہ کی نعمت کو چھپا دیتا ہے، تو ایسے سمجھے ایسے چھپا دینے والے کافر کے لیے اللہ نے عذاب مہین اور رسوا کر دینے والا عذاب تیار کیا ہے۔ والذین ینفقون، اور وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو، یہاں یہ بھی آ گیا ریاکاری کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے، وہی آ گیا نا کہ ہماری شہرت ہے، وہ خرچ اس لیے کر رہے ہیں، اس لیے نہیں کہ ان ہمسایوں کا حق ہے، ٹھیک ہے نا، ان مسکینوں کا حق ہے ہمارے مال میں، رشتہ داروں کا حق ہے، اس لیے خرچ کریں کیونکہ اللہ نے حکم دیا ہے، اللہ کی رضا نہیں، بلکہ وہ اس لیے خرچ کرتے ہیں تو اگر لوگ کہیں کہ ہم بڑا خرچ کرنے والے، ہم نے بڑی اونچی مسجد بنائی ہے، ہم نے بڑی زور کی دعوت کی ہے، ٹھیک ہے نا، لوگوں کی خوشی حاصل کرنے کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے وہ خرچ کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کا اللہ پر ایمان نہیں ہے، وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ، آخرت پر ایمان نہیں ہے۔ اگر اللہ اور آخرت پر ایمان ہوتا تو اللہ کے لیے خرچ کرتے، اللہ کی رضا پانے کے لیے خرچ کرتے۔ وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا، ایسے بندے کا شیطان ساتھی ہے، اور شیطان جیسا برا ساتھی کسی کا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، اللہ ہمیں اس برے ساتھی سے بچائے۔ وَمَا زَعَلِمُ، کیا ہو گیا ان کو، کیوں
سچے دل سے ایمان قبول نہیں کرتے، اور کیوں کھلے دل سے خرچ نہیں کرتے؟ ان کو کیا ہو گیا لوگوں کو؟ جبکہ دیا اللہ مما رزقہم اللہ، دیا تو اللہ نے ہے۔ سچے دل سے اللہ پر ایمان لائیں اور اپنی آخرت سنوارنے والے بنیں۔ یہ دیکھیں کہ اللہ نے ہمیں جو مال دیا اس کو کھلے دل سے خرچ کریں۔ اور یہاں پیچھے سارا آ گیا، جتنے بھی حقوق ہیں، خصوصاً بیوی پر خرچ کریں، اپنی ماں پر خرچ کریں، والدین پر، رشتہ داروں پر، ہمسایوں پر، سب پر خرچ کریں، اور کھلے دل سے کریں خرچ۔ دینے والا تو اللہ ہے۔ اور یہاں یہ یاد رکھیں فضول خرچی نہیں کرنی۔ آگے فضول خرچی والے کو تو اللہ نے شیطان کا بھائی کہا ہے، جتنی ضرورت ہے اتنا تو خرچ کریں نا، اور سب پر خرچ کریں، جتنے جس کے حقوق ہیں، اسلام پر خرچ کریں، اللہ کے دین پر خرچ کریں۔ وکان اللہ بہم علیم، اللہ خوب جاننے والا ہے ایسے لوگوں کو۔ ان اللہ لا یظلم، اللہ نہیں ظلم کرتا ایک رائی کے دانے کے برابر بھی۔ جس نے جو نیکی کی ہے، 1 روپیہ، 1 آنا، جو بھی ذرہ برابر، ذرہ جو نظر نہیں آتا ہے ایسے مائکروسکوپ کے بغیر، اتنا بھی اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتے۔ نیکی ہے، سورہ زلزال میں ہے نا، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ذرہ برابر نیکی ہے ملے گا اجر اس کا، ذرہ برابر گناہ ہے اس کی سزا ملے گی۔ اگر نیکی ہے یضاعفہ، وہ تو بڑھا چڑھا کر اللہ دیں گے اس کا، وَيُؤْتِ مِن لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، اپنے طرف سے بہت بڑا اجر بھی دیں گے۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، بس کیسے ہوگا وہ حال کہ جب ہر امت سے ایک گواہ لائیں گے۔ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور پھر ہم آپ کو ان لوگوں پر، ہر امت کا پیغمبر جو ہے وہ گواہی دیں گے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی گواہی دیں گے، یعنی اپنی امت کے خلاف، اپنی امت کے لیے بھی، دوسروں کے لیے کیا گواہی دیں گے کہ اللہ ہم اپنا دین دے کر آئے تھے۔ یہاں وہ لوگ توجہ کریں، ٹھیک ہے نا، جو یہ سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے ہم جو ہے جنت میں چلے جائیں گے، یہاں تو رسول گواہی دیں گے کیا کہ اللہ ہم اپنا دین ان کے سپرد کر کے آئے تھے، انہوں نے اس دین پر کیا عمل کیا، کتنا عمل کیا، اور کتنا دین آگے پہنچایا، دین کے لیے انہوں نے کیا کیا ہے، قرآن کے لیے انہوں نے کیا کیا۔ دوسرے جگہ 19ویں بارے میں ہے، وقال الرسول یا رب، رسول اللہ کی عدالت میں کہیں گے اے رب، ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، یہ میری قوم ہے، انہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، قرآن پر عمل نہیں کرتے تھے، قرآن پڑھتے نہیں تھے، تو کیا بنے گا پھر وہاں جب رسول، یہاں تو امیدیں ہوں کہ رسول اللہ کی سفارش سے ہم جو بخشے جائیں گے، اور وہاں یہ ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں کہ اللہ انہوں نے قرآن میں نے ان کو دیا تھا، انہوں نے قرآن کو نہیں پڑھا تھا، قرآن پر عمل نہیں کیا تھا، قرآن مہجورا، قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ آج دیکھیں اکثریت کلمہ پڑھنے والی وہ قرآن سے دور ہیں، قرآن نہیں پڑھتے۔ اللہ کا شکر ادا کیا کریں اس بات پر کہ اللہ نے ہمیں قرآن پڑھنے کے لیے چنا ہے، توفیق دی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور وجئنا بک علی ہؤلاء، یہاں پر ایک واقعہ بھی بیان کیا جاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے کہا تھا کہ آپ قرآن پڑھیں، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے کہا تو وہ قرآن سورہ نساء شروع کی، شروع سے وہ پڑھتے آئے، پڑھتے جب یہاں پہنچے تو وہ کہتے ہیں جب میں اس آیت پر پہنچا میں نے دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو بہہ کر آپ کی داڑھی میں گر رہے تھے، آپ رو رہے تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نا ہم آپ کو بلائیں گے بطور گواہ کے قیامت کے دن، قیامت کا تذکرہ ہے یہاں پر، ٹھیک ہے نا۔ یومئذ، اس دن، یود الذین کفروا، چاہیں گے وہ لوگ، خواہش کریں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وعصوا الرسول، اور اپنے رسول کی نافرمانی کی، وہ کیا چاہیں گے، لو تسوی بہم الارض، کہ ان پر زمین برابر کر دی جاتی، جیسے مرے تھے، مٹی ہوئے تھے، دوبارہ اٹھائے نہ جاتا ان کو، قیامت کا تذکرہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے رو رہے تھے۔ ہمیں بھی قرآن پڑھ کے جو ہے وہ رونا چاہیے، ہماری آنکھوں میں آنسو آنے چاہیے، اور ہماری زندگی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم بدل جائیں، ٹھیک ہے نا۔ لو تسوی بہم الارض ولا یکتمون اللہ حدیثا، پھر اس دن کوئی بات اللہ سے چھپا نہیں سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس رکوع میں اور پچھلے بھی جتنا ہم پڑھ رہے ہیں قرآن، اس پر عمل کرنے کی اللہ ہمیں توفیق دے۔ اللہ ہمارے معاشرے میں یہ جو احکام ہیں اللہ توفیق دے ہم سب کو قرآن پڑھنے کی، اور پھر ہم بھی کوشش کریں، ٹھیک ہے نا۔ آپ سب جہاں تک یہ پیغام جائے آپ سب اس کو آگے پہنچائیں، قرآن کی طرف لوگوں کو لائیں، تبھی امن آئے گا، تبھی سکون آئے گا، جب قرآن پر عمل کرنے والا ہمارا معاشرہ بن جائے گا، تبھی دیکھ کر پتہ چلے گا کہ یہ مسلمان ہے، ورنہ ہمارے عمل بالکل قرآن کے خلاف ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دیں، اور اللہ مرتے دم تک ہمیں قرآن کے ساتھ چمٹا رہنے، اس کو پڑھنے، اس کو یاد کرنے، اس پر عمل کرنے والا بنا دیں، اور مرنے کے بعد اللہ قرآن کی سفارش کا حقدار بنا کر اللہ ہمیں بغیر حساب کی جنت الفردوس کا داخلہ دے دیں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔